تو اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو آبزرو کریں، اس روحانیت کو آپ فیل کریں. یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے، اور آتے ہیں یہاں پہ. صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے، تاکہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں، اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں. موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں، ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا، جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں، جو قریب کے 5-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں جہلم شہر سے، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. وہ تو فجر پڑھ کے بھی نکلے ہیں تو یہاں پہ ایزیلی 10 بجے تک پہنچ سکتے ہیں. لاہور سے آنے والے لوگ، پنڈی سے آنے والے لوگ، ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ریل کار سبک رفتار کے نام سے ایک ٹرین چلتی ہے، 7 بجے لاہور سے چلتی ہے اور 7 ہی بجے پنڈی سے چلتی ہے. جو پنڈی والی ہے وہ آلموسٹ 9 بجے جہلم پہنچ جاتی ہے، اور جو لاہور سے آتی ہے وہ آلموسٹ 9:45، لیٹ سے لیٹ بھی 10 بجے پہنچ جاتی ہے جہلم اسٹیشن پہ. اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. جہلم شہر تو ہے ہی چھوٹا سا، 1.5 سے 2 کلومیٹر کے آپ سمجھ لیں ڈایا میٹر کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جی ٹی روڈ سے آئیں تب بھی 5-7 منٹ کی واک ہے. اس طرف ریلوے اسٹیشن ہے اور میری بیک سائڈ کے اوپر جی ٹی روڈ ہے. اور اپنی گاڑی میں بھی آئے تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے، انتظام. یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ، تو سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے. پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے. وہ ہماری وجہ سے نہیں، ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو 2-3 بلڈنگز ہیں وہ عموماً اتوار والے دن بند ہوتی ہیں، تو ان کی پارکنگ بھی ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے. جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، جس طرح کراچی سے آنے والے لوگ ہیں یا جنوبی پنجاب سے، ان کے لیے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ تیز گام جو چلتی ہے نا ٹرین جمعے والے دن کراچی سے، وہ ہفتے والے دن اگر رائٹ ٹائم آئے نا تو جہلم اسٹیشن پہ 5 بجے شام کو پہنچ جاتی ہے. تو اگر کسی نے کراچی سے بیٹھنا ہے تو ظاہر ہے وہ جمعے والے دن بیٹھے گا. اسی حساب سے وہ پھر مختلف جتنے مین اسٹیشنز ہیں ان پہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ کوالٹی والی ٹرین ہے اس حوالے سے کہ کرایہ بھی اس کا مناسب ہے اور وہ ٹائملی پہنچ جاتی ہے. تیز گام سب سے آئیڈیل ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو 5 بجے یہاں پہنچ جائیں. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. اکیڈمی کا نمبر 032159000162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. اگر کوئی اس وقت مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکیں تو آپ واٹس ایپ پہ آڈیو بھیج دیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے. یہاں پہ ہوٹل بڑے سستے ہیں، 500 روپے سے لے کے 1000 روپے 2000 روپے تک اچھا ہوٹل مل جاتا ہے آپ کو. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ہوٹل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے مینیج کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے آنے کا، تو وہ کرایہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مینیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ خواہش کا اظہار کرے. ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ ہفتے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوٹل میں ٹھہریں اور اتوار والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واک کریں، گھومیں پھریں، دیکھیں. دریائے جہلم بھی پاس سے گزرتا ہے. اس کے بعد آپ آلموسٹ 8:30-9 بجے اکیڈمی آ جائیں. یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا. ہمارا ماشاءاللہ تعالی آلموسٹ 40 کلو کے قریب دودھ ہر سنڈے والے دن ہم لوگ لیتے ہیں، خالص دودھ، صرف اس لیے کہ اچھی دودھ پتی یہاں پہ سرو کی جائے. تو وہ ناشتے میں بھی آپ کو مل جائے گی اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی. اور ناشتہ بھی ہم خود بنواتے ہیں، اچھی کوالٹی کا آئل یوز کر کے چنے بہترین بناتے ہیں اور ساتھ نان ہوتے ہیں. یعنی وہ گھر کے ہی سمجھ لیں ناشتہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں. پہلے شروع میں جب ہم پرانی اکیڈمی میں تھے تو وہ مارکیٹ سے وہ پراٹھا اور انڈا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اس میں پھر ظاہر آئل کا ذرا خطرہ رہتا ہے. تو اب پھر کافی عرصے سے اس اکیڈمی میں تو ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے ارینجمنٹ ہوگا. جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں تاکہ ان کی تھکاوٹ اترے. اب ملتان والوں کا کام نہیں کہ رات کو 12 بجے وہاں سے نکلیں اور یہاں پہ دن کو 10 بجے پہنچ رہے ہوں اور
پورے پبلک سیشن کے اندر وہ بیٹھ کے اونگتے رہے تو کیا فائدہ؟ تسلی سے ایک دن پہلے آ جائیں. ہاں جو پنڈی سے لاہور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے آ سکتے ہیں, صبح نکلیں. اسی طریقے سے جو پشاور سے آنے والے لوگ ہیں وہ خیبر میل کے اوپر آ سکتے ہیں, وہ رات کو وہاں سے چلتی ہے اور یہاں صبح تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے جیلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. تو وہ اگر رات کو وہاں بیٹھے ہیں تسلی سے ٹرین میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سٹیپ وائز آنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. بل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ پھر لمبے راستے سے آتے ہیں. آپ پشاور والے اگر آئیں گے موٹر وے سے تھرو آؤٹ تو وہ ظاہر ہے وہ ڈبل ٹائم میں پہنچیں گے. بعض اوقات لوگ اٹک سے آئے ہیں 7-8 گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں موٹر وے پہ چڑھ کے. موٹر وے پہ آپ نے چڑھنا ہے تو صرف پنڈی تک, پنڈی کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ یوز کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے تو لاہور تک تو وہ ضرور موٹر وے یوز کرے. لاہور کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ پہ کالا شاہ کاکو سے جی ٹی روڈ پہ اتر جائیں, کیونکہ موٹر وے جیلم سے بہت دور ہے. موٹر وے جیلم سے اتنی دور ہے جتنا جیلم سے راولپنڈی دور ہے. 2 گھنٹے کی مسافت ہے, کیونکہ وہ جیلم کی ایکسٹریم سے گزرتی ہے پنڈ دادل خان سے. وہ بھی جیلم کا حصہ ہے لیکن جیلم سٹی سے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. اس لیے ہمیں جی ٹی روڈ جو ہے نا سوٹ کرتی ہے, اور ٹرین تو ماشاءاللہ ویسے ہی جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے اس پورے پورشن کے اندر. تو آنے سے پہلے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو گائیڈ لائنز اس حوالے سے مل جائیں. اس طرح جو فیصل آباد سے آنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایسے مشکل راستے اختیار کرتے ہیں, وہ بیچارے بڑی تکلیف سے یہاں پہنچتے ہیں. اگر وہ صحیح راستے کو اڈاپٹ کریں تو 3.5-4 گھنٹے میں آپ موٹر وے کو یوز کر کے جیلم شہر پہنچ سکتے ہیں. ایون اگر جی ٹی روڈ والی سائڈ سے بھی آنا چاہیں تو وہاں سے بھی ایزیلی آپ آ سکتے ہیں. تو گوگل میپ بھی دیکھ لیں, پھر یہاں پہ رابطہ بھی کر لیا کریں. بعض اوقات کوئی سڑک کسی وجہ سے بلاک ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اس کی ریپیئر چل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہاں سے آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں تو ریل ٹائم پتا ہوتا ہے, نہ پتا ہو تو ہم یعنی ان ٹچ رہتے ہیں اس حوالے سے کہ کون سی روڈ بلاک ہے. خصوصاً یہ جب دھرنے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سارا کچھ موٹر وے پولیس سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ بیچارے آتے ہی 1 ہفتے کے لیے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنڈے والے دن یہاں آئے. یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آج 12 مارچ 2023 ہے اور ہمارا یہ سلسلہ جو پراپر ریکارڈنگز کا شروع ہوا ہے وہ اکتوبر 2010 سے ہوا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 13 سال میں کوئی ناغابی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. گرمی ہو, سردی ہو, خوشی ہو, غم ہو, بارش ہو, آندھی ہو, بندے بھلے 50 ہوں یا 500 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری یہ پراپر ریکارڈنگز والا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے اور ملاقات والا بھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ آئے اور یہاں پہ پروگرام ہی نہ ہو. ایون سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے 10 محرم کے اوپر یا 12 ربیع الاول کے اوپر چونکہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر یہ سنڈے والے دن پروگرام آ جائے تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے جلوسوں کو بھی دیکھنا ہے 10 محرم کے, 12 ربیع الاول کے, اور اسی دن اگر سنڈے کا ہمارا یہ پروگرام ہے تو یہاں انہوں نے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس حوالے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام آگے پیچھے کر لیں. تو یہ ایک ریزن ضرور ہوتی ہے کہ اگر 10 محرم یا 12 ربیع الاول یہ 2 ایونٹس یا تیسرا عید اگر یہ اتوار والے دن آ جائے نا, چھوٹی عید, بڑی عید یا ربیع الاول اور 10 محرم, یہ 4 بڑے بڑے مواقع ہیں, یہ اگر ایگزیکٹلی سنڈے والے دن آ جائے نا پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے. اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے نا اس میں ہم پروگرام مینیج کر لیتے ہیں. ناغا پھر بھی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلا شکوہ کرتے ہیں جی ہماری تو فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی فرائیڈے آ گیا جی, ٹھیک ہے. تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آ جائے. لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو مینیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں جو چھٹی کا دن ہے وہ اتوار کا ہی دن ہے. اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, آگے پیچھے بھی جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی بند ہوتا ہے. ہاں چند جگہوں پہ جس طرح ہمارے جیلم شہر میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں والا معاملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے. تو ہم نے تو میجورٹی کو دیکھنا ہے نا. جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم اس کو جمعے والے دن شفٹ کر دیں.